ایک سال کی محنت سے ملکی معیشت مستحکم، ترقی کا سفر شروع ہو چکا، دوبارہ معاشی بلندیوں کی جانب اڑان بھریں گے۔ ایک سال میں اندھیروں سے اجالوں کی طرف سفر کیا، پائیدار ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ حکومت کفایت شعاری پالیسی پر سختی سے عمل پیرا، پاکستان کو مضبوط اور اقوام عالم میں عظیم ملک بنائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ ملک کی ترقی کے لیے حکومت اور عسکری قیادت شانہ بشانہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ماضی کی حکومت کے غلط اقدامات کے باعث یہ ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ملک ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا نہیں کر سکتا۔ ترقی کا سفر جاری رہا تو پاکستان خطے کا مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب۔ بحری تجارت کا معیشت میں اہم کردار، طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے۔ گلوبلائزیشن کے دور میں میری ٹائم سیکیورٹی کا کردار مزید بڑھ گیا۔ قدرتی ذخائر کے ساتھ سمندری تجارت کے حوالے سے بھی بحر ہند نہایت اہمیت کا حامل، پاک بحریہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا امن ڈائیلاگ کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کراچی میں امن ڈائیلاگ کا آغاز، میری ٹائم سیکٹر اور بلو اکانومی کے فروغ کے لیے امن ڈائیلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادے کا موقع ملے گا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ نے ٹھوس اقدامات کیے، بحری قزاقی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاک بحریہ سمندروں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، سربراہ پاک بحریہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور غزہ میں فلسطینیوں کی حالت اظہار پر تبادلہ خیال۔ فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے، پاکستان ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ محمد اسحاق ڈار۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی لسبن پرتگال میں برطانیہ کے انڈر سیکرٹری برائے مشرق وسطیٰ افغانستان اور پاکستان ہمیش فاکنز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص پاکستان میں توانائی، معدنیات اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم اور پائیدار بنانے پر تبادلہ خیال، عوامی رابطوں اور پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو سراہا گیا۔ دھیرانی پروگرام کا دوسرا مرحلہ، مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ درخواستیں آن لائن پورٹل اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بھی 1500 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروائی گئیں۔ پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے، گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی ریت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف۔ لاہور میں 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد۔ یہ شو 14 روز تک جاری رہے گا۔ مال و مویشیوں کی نمائش، کھیلوں کے مقابلے، موسیقی اور دیگر تقریبات میلے کا حصہ ہوں گی۔ پھولوں کی نمائش اور آرائش گل کے مقابلے بھی ہوں گے۔ کھانوں کے سٹالز لگائے جائیں گے۔ تقریبات کا مقصد پنجاب کی ثقافت اور تمدن کو اجاگر کرنا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی تنظیم سازی، جنوبی پنجاب کے بعد شمالی اور مغربی پنجاب کے صدور کی تقرری۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان کی مرکزی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ استحکام پاکستان پارٹی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ پارٹی کو خوشحالی اور امن کے پیغام کے ساتھ تنظیمی سطح پر مضبوط بنائیں گے۔ مرکزی صدر عبدالعلیم خان۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر کی ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات اور کھیلوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پی سی بی کی کھیلوں کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، محسن نقوی۔ وزیر کھیل پنجاب کی ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو پر پی سی بی کو مبارکباد۔ عوام نے بانی پی ٹی آئی کی انتشار اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کر دی۔ 9 مئی 26 نومبر کی ناکام بغاوتوں کے بعد قوم فتنے کی سیاست سے تنگ آ چکی۔
پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے حکومتی وسائل استعمال کر کے بھی 5,000 بندے اکٹھے نہیں کر سکی۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ویژن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان دوبارہ دنیا کے نقشے پر طاقتور ملک بن کر سامنے آ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری۔ بھارتی عدلیہ کے متعصبانہ فیصلے کا شکار کشمیری طالب علم شہید افضل گرو کا یوم شہادت۔ بھارتی حکام نے جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت بننے والے افضل گرو کو 9 فروری 2013 کو پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں پھانسی دی۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کا شاندار خراج عقیدت، بھارتی قبضے سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شہید گرو نے نئی نسلوں کو بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت کی تحریک دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ قذافی اسٹیڈیم میں 3 ملکی ون ڈے سیریز، پہلے میچ پہ نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف 78 رن سے کامیابی۔ گلین فلپس کی سینچری، 331 رنز کے تعاقب میں گرین شرٹس 254 رنز بنا سکی۔ فخر زمان 84 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ دوسرا میچ کل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس ایشی پر براہ راست۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 10 روز باقی۔ دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی۔ مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا 5واں مرحلہ۔ حماس نے مزید 3 اسرائیلی جرگمالی ریڈ کراس حکام کے حوالے کر دیے۔ بدلے میں اسرائیل کی جانب سے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں مستقل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی پر زور۔ خود مختار فلسطینی ریاست پائیدار امن کا واحد حل ہے، انطونیو گوتریس۔ جنگ بندی کے باوجود مشرقی لبنان پر صہیونی فوج کی بمباری، 6 افراد جاں بحق۔ اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا کا توانائی کے شعبے میں روس پر انحصار ختم کرنے کا اعلان۔ تینوں بالٹک ممالک نے اپنے بجلی کے نظام کو روس کے پاور گرڈ سے منقطع کر لیا۔ یہ ممالک یورپی گرڈ کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ کسی بھی یورپی ملک کو کسی بھی چیز کے لیے روس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، توانائی کمشنر یورپی یونین۔ اور فرانس میں سنو بائک ورلڈ چیمپئن شپ کے دوسرے ایڈیشن کے سپر جی اور ڈوئل سلالم میں 12 ممالک سے 14 خواتین سمیت 63 رائڈرز کی شرکت۔ مردوں میں مقامی رائڈر وینسنٹ ٹوپین سر فہرست رہے۔ خواتین میں طلائی تمغہ سوئٹزرلینڈ کی لیزا بومن کے نام رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں ہما ملک۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت اور تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام کی منزل کے حصول کے بعد اب ہمیں شرح نمو میں اضافہ کرنا ہے۔ نجی شعبہ ترقی کے عمل میں حکومت کا بازو بنے۔ گزشتہ سال 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی اور حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر یوم تعمیر و ترقی کی تقریب سے وزیر اعظم کے خطاب کی تفصیل بتائیں گے اسد یار خان۔
تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا ایک سال مکمل۔ ایک سال قبل جہاں ملک کے دیوالیہ ہونے کی قیاسرائیاں کی جا رہی تھیں، آج پاکستان پائیدار معاشی ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ پالیسی ریٹ کا 22% سے 12% پر آنا، مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 2.4% کی کم ترین سطح پر، ترسیلات زر اور زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ، سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر، بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ اور عالمی برادری میں پاکستان دوبارہ توجہ کا مرکز، یہ وہ کامیابیاں ہیں جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ایک سال کی قلیل مدت میں حاصل ہوئیں۔ یوم تعمیر و ترقی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت کے قائدین کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کے تعاون کی بدولت ہم نے مشکل فیصلے کیے جن کے ثمرات آج مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کہ آج یہ شاندار ٹیم کے نتیجے میں الحمدللہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب سفر ہے گروتھ کا، اکنامک گروتھ کا۔ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری کو دوبارہ توانا کرنا ہے، ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ 1000 بچے ہم اپنے خرچے پہ چین بھجوا رہے ہیں جہاں پر وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سیکھ کے آئیں گے۔ 2 لاکھ بچے ہواوے نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں آپ کے ٹرین کریں گے آئی ٹی میں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، ہم ملک میں نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں میسو پرائیویٹائزیشن کی طرف۔ گورنمنٹ کا کام نہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں، کاروبار آپ نے کرنا ہے۔ یہ پی آئی اے ہو اور دوسری تمام جو ہمارے جو ایس او ایز ہیں وہ ہم نے آپ کے حوالے کرنے اور آپ نے ان کو چلانا ہے، چلا کر کمانا ہے اور پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور اداروں میں مکمل ہم آہنگی ہے، ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ملک کو اس وقت ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی، ملک کو امن کی ضرورت ہے، معاشی ترقی کی ضرورت ہے۔ کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے، $211 ملین خزانے میں آیا۔ سمگلنگ ختم کی پہلی مرتبہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2018 میں ہم نے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ ماضی کی حکومت کے غلط اقدامات کے باعث آج یہ ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے، ہم اس کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ ان 80,000 جوانوں کی، ماؤں کی، بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیوں سے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا اور پاکستان کو دنیا میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا، 2018 میں دوبارہ یہ دہشت گردی کیوں آئی؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اڑان پاکستان پائیدار معاشی ترقی کا روڈ میپ ہے، ہم نے محنت اور ٹیم ورک سے ترقی کی منازل طے کرنی ہیں۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود پائیدار معاشی ترقی کے لیے دوررس اقدامات، مؤثر اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے سرمایہ کاری کا فروغ، تعلیم اور صحت سمیت نوجوانوں کی بہبود کے لیے اقدامات گزشتہ ایک سال میں حکومت کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں نے تمام شعبوں پر اثرات مرتب کیے ہیں۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں میری ٹائم سیکیورٹی کا کردار مزید بڑھ گیا ہے۔ کراچی میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام امن ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قدرتی ذخائر کے ساتھ سمندری تجارت کے حوالے میں بھی بحر ہند نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ The era of globalization, rapidly evolving technologies, transition in world power structure, growing threats from non-state actors have made it obligatory for us to sit together, discuss our challenges together, learn from each other and formulate strategies for the common good of our people. Evolving maritime threats, especially after 9/11, where the threat now posed to global common is from non-conventional domain. Piracy, transnational crime, and cyber warfare coexist with environmental degradation and climate change impacts. These challenges recognize no borders and respect no sovereignty. They demand a unified understanding and coordinated response.
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरका का खैर मकदम करते हुए कहा कि मैरी टाइम सेक्टर और ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए अमन डायलॉग के जरिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादे का मौका मिलेगा। Amman Dialogue's theme this year, Secure Seas, Prosperous Future, encapsulates our vision for the Indian Ocean region. We envision these waters not as an arena of competition, but as a common avenue for the cooperation. We believe that the magnitude and diversity of evolving threats and challenges are such that no country has the wherewithal to tackle them alone. Hence, collaborative maritime security has become an imperative for ensuring robust maritime security, especially in regions like ours, with dense trade and economic activity, as well as multiple and diverse stakeholders. सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि 80% से ज़ायद आलमी तिजारत समंदर के रास्ते होती है। इक्तसादी तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इंतहाई अहम हो गया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने नवीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में शरीक गैर मुल्की बहरी जहाज़ों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सीनियर अफसरान और कमांडिंग ऑफिसर्स ने नेवल चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और चाको चौबंदस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमीरुल बहर ने कहा कि पाकिस्तान महफूज समुद्री माहौल और अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल और अमन मश्क जैसे इकदाम के जरिए खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल अपना किरदार अदा कर रही हैं। नेवल चीफ ने अमन के लिए मुत्तहिद के मुश्तरका अज़्म को पूरा करने के लिए अमन मिशन में इन ममालिक की शिरकत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने इसे इंतहाई परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी आवाम की है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। उन्होंने इस मामले पर गौर खोज के लिए वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान की हिमायत से भी आगाह किया। दोनों वज़रा ने आने वाले दिनों में इन पेशरफ्तों पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने लिस्बन पुर्तगाल में मशरक़ वस्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बरतानिया के नायब वज़ीर हिमेश फॉकिन्स से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। हिमेश फॉकिन्स ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा। SIFC की मुआवनत से फ़ोन ग्रो की जानिब से 3 हफ्तों पर मुश्तमिल गैर मुल्की माहिरीन की ज़ेर निगरानी तरबियती प्रोग्राम की कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। फ़ोन ग्रो का विजन पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक के शोबे की बेहतरी और तरक्की में पेशावर अफराद की सदात को बढ़ाना है। तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद ब्राज़ीलियन वेटरन इंडस्ट्री के माहिर डॉक्टरों की ज़ेर निगरानी किया गया। प्रोग्राम में 15 शुरका ने ओवा पिकअप, इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जदीद तकनीकों पर तरबियत हासिल की। इस हवाले से खानेवाल में असनाद की तकसीम की तकरीब में किसानों समेत तालीमी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद लाइफ स्टॉक के शोबे का फ़रोग़ और मवेशियों की अफजाइश नस्ल के साथ साथ पेशेवराना तरक्की था। यह अहम प्रोग्राम कौमी लाइफ स्टॉक के शोबे की तरक्की के लिए पेशावर अफराद को जदीद तरीन महारतों से आरास्ता करने के अज़्म का आकाश है। और नगर के इलाके हर्सपूदास में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क़याम अमल में लाया गया है। ये इक़दाम SCO के विजन 2025 के तहत गिलगित बल्तिस्तान के दूरअफ्तादा इलाकों में डिजिटल तरक्की के फ़रोग़ का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी और पेशावराना रहनुमाई फराहम करेगा। ये फ्रीलांसिंग और IT के मैदान में नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के लिए अहम पेशरफ्त है।
علاقے کے نوجوان، عمائدین اور سول ایڈمنسٹریشن نے اس اقدام کو سراہا۔ منصوبے سے نگر اور ملحقہ علاقوں کے نوجوان فری لانسنگ اور IT کے مواقع سے مستفید ہوں گے اور ڈیجیٹل معیشت میں ترقی کر سکیں گے۔ SCO مستقبل میں مزید ایسے IT سینٹرز اور فری لانسنگ ہبز قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ گھر بنائیں گے بھی، گھر بسائیں گے بھی، بیٹیوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیار۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 اجتماعی شادیوں کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہن اور ان کے قریبی عزیز و اقارب کے لیے کھانا حکومت پنجاب کی جانب سے دیا جائے گا۔ نئے جوڑوں کو ATM کے ذریعے 1 لاکھ روپے تک کی سلامی، جبکہ فرنیچر اور کپڑوں سمیت دیگر ضروری ساز و سامان کے تحائف بھی پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب کی ہر بیٹی سے محبت ہے، گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ معاشرے کے نادار اور محروم معیشت طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ داری اچھی طرح سے نبھائیں گے۔ اور پنجاب حکومت کا ایک اور ایسا اقدام، لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا آغاز آج سے ہوگا۔ 14 روزہ اس رنگا رنگ شو کے بارے میں جانتے ہیں وردہ سلیم کی اس رپورٹ میں۔ نو فروری سے لاہور کے فورٹر اسٹیڈیم میں شروع ہونے والا ہارس اینڈ کیٹل شو ایک اہم ثقافتی ایونٹ ہے، جس میں ہر طبقے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی دلچسپی کا خیال رکھا جائے گا۔ مال مویشیوں کی نمائش، کھیلوں کے مقابلے، موسیقی اور دیگر ایونٹس پنجابی ثقافت کے رنگ بکھیرنے کو تیار ہیں۔ شو میں مزے مزے کے کھانوں کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں بین الاقوامی ٹیمیں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ یہ تقریبات پنجاب کی ثقافت اور تمدن کو اجاگر کریں گی۔ ہم لوگوں نے 3 جگہ پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک ہم لوگ کریں گے فورٹر اسٹیڈیم میں، اس کا کچھ حصہ ہم لوگ کریں گے جیلانی پارک میں، اور اس کا اختتام ہم لوگ کریں گے گریٹر اقبال پارک میں۔ یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہوگا جو آج سے پہلے پنجاب کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا۔ پاکستان ہارٹی کلچر اتھارٹی کی طرف سے پاکستانی ثقافت کے رنگوں سے مزین فلوٹس گاڑیاں شہر کے مختلف علاقوں میں رواں دواں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر ہارس اینڈ کیٹل شو کو 30 سال بعد لاہور شہر میں اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں لاہور میں جشن کا سماع ہوگا، یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی گیمز ہوں گی، نامور فنکار ملک کے اس میں شرکت کریں گے، تو آپ کو لاہور میں ایک ڈیفرنٹ وائب آئے گی۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں شرکت کے لیے لاہور ہی نہیں ملک کے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئیں گے اور اس بڑے ثقافتی شو کی سنہری یادیں سمیٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور شہر لاہور کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں استحکام پاکستان پارٹی نے نیا تنظیمی ڈھانچہ ترتیب دیتے ہوئے پنجاب کو 4 زونز میں تقسیم کر دیا۔ پارٹی صدر نے ساؤتھ کے بعد IPP شمالی اور مغربی پنجاب کے صدور کی تقرری کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو خوشحالی اور امن کے پیغام کے ساتھ تنظیمی سطح پر مضبوط بنائیں گے۔ عبدالعلیم خان نے پارٹی سیکریٹریٹ میں مرکزی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ انہوں نے کہا کہ اب سیاست نہیں، بلا تفریق خدمت کرنے کا وقت ہے۔ انہوں نے نئے پارٹی عہدیداران کو تنظیمی امور مزید بہتر بنانے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے گی۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزیر اور پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے پارٹی رہنماؤں کو مبارکباد دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکھر نے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر گفتگو کی۔ فیصل کھوکھر نے ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو کی تکمیل پر چیئرمین PCB کو مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران وزیر کھیل فیصل کھوکھر نے کہا کہ PCB کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر مملکت IT شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیجیٹل اور اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے فن ٹیک، سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ وزیر مملکت نے ریاض میں لیب 2025 میں پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان میں ڈیجیٹل ترقی اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم بھی جلد اسلام آباد میں ہوگا، جس میں عالمی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ دفاع وطن میں جان قربان کرنے والی داستانوں میں سے ایک داستان نائک محمد صدیق شہید کی بھی ہے، جنہوں نے 9 نومبر 2024 کو بلوچستان میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے لواحقین نے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹے نے شہادت قبول کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں شہید نائک محمد صدیق کا والد ہوں۔ میرا بیٹا 9 نومبر 2024 کو شہید ہوا۔ وہ کورس مکمل کر کے گھر آ رہا تھا۔ جب وہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔ مجھے فخر ہے میں شہید کا والد ہوں۔ میرا بیٹا ہمارا بہت خیال رکھتا تھا اور فرمانبردار تھا اور وہ بہت دلیر تھا۔ اسے بچپن ہی میں پاک فوج میں جانے کا بڑا شوق تھا۔ میرا بیٹا شہید تو ہوا ہے لیکن میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جس سے قوم کی زندگی کا چراغ روشن ہے۔ پاک فوج کے جوان اپنے خون کے آخری قطرے تک دفاع کرتے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہمارے حوصلے کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ شہیدوں کی یہ قربانی ہمارے لیے مشعل رہا ہے۔ بھارتی عدلیہ کے متعصبانہ فیصلے کا شکار کشمیری طالب علم شہید افضل گرو کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ جون 1969 میں مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پیدا ہونے والا افضل گرو کوئی دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ اس کا قصور فقط اتنا تھا کہ وہ کشمیری تھا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے دیے جانے پر یقین رکھتا تھا۔ افضل گرو MBBS سال اول میں امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا کہ سال 2002 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ افضل گرو اس جرم میں ملوث تھا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ثبوت، مگر اس کے باوجود اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور یوں ایک ناحق قتل بھارتی متعصب عدلیہ کے سیاہ چہرے کو مزید داغدار کر گیا۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے قانون کا کہ جہاں پہ عدالت کے اندر پبلک پالیسی داخل ہو جائے تو انصاف دوسرے دروازے سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ جو سبارڈینیٹ کورٹ کا فیصلہ تھا افضل گرو کی حد تک وہ درست ہے۔ ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک قانونی فیصلہ تھا۔ ہم اسے ایک پبلک پالیسی کے تناظر میں دیا گیا فیصلہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت جو چیزیں لیگلی ریکوائرڈ تھیں ان کو میٹ کرتے ہوئے یہ دیا گیا۔ 9 فروری 2013 میں افضل گرو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ستم بالائے ستم ان کا جسد خاکی ورثاء کے سپرد کرنے کے بجائے دلی کی ہی تہاڑ جیل میں دفن کر دیا گیا۔ ہر سال 9 فروری کا دن دنیا بھر میں مقیم کشمیری افضل گرو کے یوم شہادت کے طور پر مناتے ہیں اور اس سلسلے میں جلسے جلوسوں، احتجاجی مظاہروں اور سیمینارز کا انعقاد کر کے اقوام عالم بالخصوص اقوام متحدہ کے خوابیدہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی افضل گرو کا یوم شہادت بھرپور طریقے سے منایا جائے گا اور اس سلسلے میں دارالحکومت مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں جلسے جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی اہم رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام علاقائی اور عالمی فورمز مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، اب غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں۔ اسرائیل نے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، جن میں عمر قید کی سزا بھگتنے والے 18 قیدی بھی شامل ہیں۔ حماس کے مطابق 7 فلسطینی قیدیوں کو رام اللہ پہنچنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حماس نے بھی مزید 3 اسرائیلی جرگمالی ریڈ کراس کے حوالے کیے۔ اسرائیلی جیلوں سے رہا ہونے والے تقریباً 600 فلسطینی قیدیوں کے بدلے اب تک 21 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ ادھر جنگ بندی کے باوجود مشرقی لبنان پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں 6 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد میں کوئی جلدی نہیں۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو بند کرنے اور اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 3 ملکی ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ 331 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 252 رنز بنا سکی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ رپورٹ کریں گے نثار مہدی۔ خوبصورت نظارہ پیش کرتے نئے قذافی اسٹیڈیم میں پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔ ولیم 4، رچن رویندرا 25، کین ولیمسن 58 اور ٹام لیتھم 0 پر آؤٹ ہوئے۔ ڈیرل مچل نے 81 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ گلین فلپس نے ون ڈے کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی۔ انہوں نے 74 گیندوں پر 106 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، جس میں 7 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ مائیکل بریسویل نے 31 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد کے حصے میں 2 اور حارث رؤف کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ پاکستان نے بیٹنگ شروع کی تو اوپنرز بابر اعظم اور فخر زمان نے ٹیم کو 52 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ بابر اعظم 10 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے۔ فخر زمان نے 69 گیندوں پر 84 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ کامران غلام 18 اور محمد رضوان 3 رنز کے مہمان ٹھہرے۔ طیب طاہر 30، خوشدل شاہ 15، سلمان علی آغا 40 اور شاہین شاہ افریدی 10 رنز بنا سکے۔ Oh yes, that's it. That's the end of it. Couldn't get out of the way. Naseem Shah. ناظرین، قومی کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر فخر زمان نے کہا ہے کہ میچ ہارنے کا دکھ ہے، ٹیم کی جیت سب سے پہلے آتی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پہلے میچ میں ناکامی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا کہ بیماری کے بعد واپس لوٹا ہوں، کوشش ہے کہ ٹیم کے لیے بہتر سے بہتر پرفارم کروں۔ انہوں نے کہا کہ اگلا میچ جیتنا ہدف ہے، اس وقت ساری توجہ اس سیریز پر ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ہر فیلڈ میں شاندار کھیل پیش کیا، ان کے کھلاڑی پارٹنرشپ لگانے میں کامیاب رہے۔ گلین فلپس نے میچ کو یکسر بدل دیا۔ پہلے میچ کے ہیرو نیوزی لینڈ کے گلین فلپس نے کہا کہ کنڈیشنز کے مطابق کھیلنے کی کوشش کی، ٹیم کی جیت میں کردار کرنا باعث مسرت ہے۔ میچ جیتنے سے اعتماد میں اضافہ ہوا، لیکن جنوبی افریقہ کی ٹیم کو آسان نہیں لیں گے۔ کوشش ہوگی کہ بہترین کارکردگی کا تسلسل جاری رکھیں اور اگلا میچ بھی اپنے نام کریں۔ 3 ملکی ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ کی تیاری کے لیے جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم نے پریکٹس سیشن کیا۔ مہمان کھلاڑیوں نے LCCA گراؤنڈ تربیتی سیشن میں بھی حصہ لیا۔ کرکٹرز کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کرتے رہے۔ سہ فریقی سیریز کے تمام مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جدید طرز اور 3D ماڈل پر استوار نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔
اسٹیڈیم سے کئی یادگار لمحات جڑے ہیں۔ کرکٹ کی تاریخ میں درج یادگار لمحات کے حوالے سے مزید بتائیں گے کراچی سے ہمارے نمائندے ذیشان احمد خان اس رپورٹ میں۔ شہر کے عین وسط میں قائم ہونے والے بین الاقوامی طرز کے کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح 21 اپریل 1955 میں کیا گیا۔ اس اسٹیڈیم میں کھیلا جانے والا پہلا بین الاقوامی ٹیسٹ میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا، جو پاکستان نے ایک اننگ اور 43 رن سے جیتا تھا۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران نیشنل اسٹیڈیم کراچی نے تاریخ کے چند مشہور ترین کرکٹ میچز کی میزبانی کی، جس میں 1956 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سنسنی خیز ٹیسٹ میچ ہو یا 1962 میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی تاریخی جیت کو کون بھلا سکتا ہے۔ 1996 میں کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تزئین اور رہائش کا کام مکمل کیا گیا۔ اس ورلڈ کپ کی میزبانی پاکستان، بھارت اور سری لنکا نے مشترکہ طور پر کی۔ دہائیوں بعد چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے لیے تمام تر تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کو 3D ماڈل پر استوار کیا گیا ہے۔ 100% ہماری بلڈنگ کمپلیٹ ہے اور جو ہماری فرنٹ پہ سٹیئرز تھیں ان پہ چیئرز بھی ہماری انسٹال ہو رہی ہیں، تو لہٰذا وی آر ریڈی فار دا انوگریشن اینڈ وی آر ریڈی فار دا چیمپئنز ٹرافی۔ چیئرمین صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھی کہ ہماری جو پیچھے ہمارے اسپیکٹیٹرز ہیں ان کو ایشو نہ آئے ویور ایکسپیرینس میں، تو اس کے لیے ہم نے اسٹیل اسٹرکچر میں ڈیزائن کرایا اس کو ٹو میک دا ویزیبلٹی ویری کلیئر۔ گراؤنڈ میں دور جدید کے 2 اسمارٹ LEDs لگائی گئی ہیں، جس سے مزید 2,500 سے 3,000 شائقین کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ سے محظوظ ہو سکیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ تیار ہو چکی ہے، جس میں لائٹس کی تنصیبات سمیت لوگوں کو کھانے پینے کی سہولیات دینے جیسے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ دنیا کرکٹ میں ایک بار پھر تاریخ رقم کرنے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کراچی پوری طرح سے تیار ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، نیشنل اسٹیڈیم کراچی۔ اور ناظرین، ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سجنے میں 10 دن باقی ہیں۔ شائقین کو ٹورنامنٹ کا شدت سے انتظار ہے۔ کرکٹ کی دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایونٹ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان اور بھارت کے درمیان 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے کراچی، لاہور، راولپنڈی اور دبئی میں ہوں گے۔ شائقین دلچسپ میچز PTV سپورٹس HD پر دیکھنے کے علاوہ ایونٹس کے حوالے سے لائیو رپورٹنگ، خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے PTV نیوز پر لطف اندوز ہو سکیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق اور مصباح الحق کو باضابطہ طور پر PCB ہال آف فیم میں شامل کر لیا گیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں دونوں کھلاڑیوں کو ہال آف فیم کیپ اور سیونیئر پیش کیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے دونوں کھلاڑیوں کو کیپ پہنائی اور سیونیئر پیش کیا۔ انضمام الحق اور مصباح الحق نے اسٹیڈیم کا چکر لگایا اور شائقین سے داد وصول کی۔ لیجنڈ کھلاڑیوں نے میگا ایونٹ کی ٹرافی کے ہمراہ تصویر بھی بنوائی۔ PCB ہال آف فیم میں اب تک 14 کرکٹرز کو شامل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، کھیل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین ہمیشہ سے ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی اہم رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام علاقے اور عالمی فورمز پر مظلوم کشمیری اور فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری بربریت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوں یا فلسطین میں مسلمانوں پر اسرائیلی صہیونی فورسز کے مظالم ہوں، پاکستان کا ہمیشہ سے موقف واضح رہا ہے۔ موجودہ حکومت اقتدار سنبھالتے ہی اس موقف پر قائم رہی اور عالمی فورمز پر اسے اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس ہو یا شنگھائی تعاون تنظیم، مصر میں ہونے والی D8 کانفرنس ہو، عرب اسلامک سمٹ ہو یا پھر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، ہر علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطین کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کی مدلل وکالت کی۔ وزیر اعظم نے غزہ میں جاری معصوم بچوں اور عورتوں اور نہتے شہریوں کے قتل اور اسرائیلی مظالم پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must work for a durable peace through the two-state nation based on the pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its eternal capital. Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against
Gaza, the West Bank, Lebanon, as well as Syria. Pakistan supports all international mediation efforts for the achievement of immediate ceasefire. Pakistan is among those countries that have dispatched relief goods for Palestine through Egypt and Jordan. This relief work must be continued. We must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice and dignity. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غزہ اور لیبنان کے مسلمانوں کے لیے خصوصی اقدامات کرتے ہوئے امداد بھی بھجوائی، جس میں ضروری اشیاء سمیت کمبل، گرم کپڑے شامل تھے۔ خصوصی طیاروں کے ذریعے لیبنان اور غزہ میں امداد پہنچائی گئی۔ اسی طرح وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بھی بھرپور انداز میں لڑا اور عالمی برادری پر یہ واضح کیا کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی سالمیت اور خطے کے امن کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی سالمیت اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ بھارت کا 5 اگست کا اقدام کشمیریوں کے امنگوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so no matter what until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. تنازع جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کے رائے دہی کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استعمال کے ذریعے ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دنیا کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ واضح کیا کہ فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی مظالم ہوں یا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کی بربریت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ وزیر اعظم کی کوششوں سے عالمی برادری نے غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم کے موقف کی حمایت کی اور اس حوالے سے مختلف فورمز کا بھی انعقاد کیا گیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا نے توانائی کے شعبے میں روس پر انحصار ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یورپی یونین کے پاور گرڈ سے منسلک ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تینوں ملک روس کے ساتھ مشترکہ نیٹ ورک سے منقطع ہوتے ہوئے یورپی گرڈ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اس گرڈ کی تیاری پر 1 ارب 66 کروڑ ڈالرز لاگت آئی ہے۔ بالٹک سمندری خطہ پاور کیبل، ٹیلی کام لنکس اور گیس پائپ لائن کی بندش کے بعد ہائی الرٹ پر ہے۔ یورپی یونین کے توانائی کمشنر نے گرڈ تبدیلی کے لیے ٹالن کے علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی یورپی ملک کو کسی بھی چیز کے لیے روس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ روس کے یوکرین پر نئے ڈرون حملے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات 139 ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان میں سے 67 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا جبکہ 71 ڈرونز ملک کے کئی دیگر مقامات پر گرے۔ حملوں کے نتیجے میں سیومی کے ایک علاقے میں رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے مختلف علاقوں میں 36 یوکرینی ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اقوام متحدہ نے سوڈان میں عام شہریوں کی بڑھتی ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان کے جنوبی علاقے کردفان میں جھڑپوں اور حملوں کے دوران 80 شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی کردفان میں طبی ساز و سامان کی شدید قلت اور غذائی عدم تحفظ کے باعث حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر اہم قومی خبروں کا۔ ملک کو منشیات سے مکمل پاک کرنے کے لیے حکومتی اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ستمبر 2023 سے اب تک 1082 میٹرک ٹن منشیات ضبط کی جا چکی ہے، جبکہ 2694 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر 2024 سے اب تک ملک بھر سے 5.5 میٹرک ٹن سے زائد ہیروئن، 73 میٹرک ٹن سے زائد حشیش، 5.71 میٹرک ٹن میتھ، 11 میٹرک ٹن افیون اور 986 میٹرک ٹن دیگر منشیات ضبط کی گئیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں 607 کلو منشیات ضبط کی گئیں، جبکہ 54 منشیات فروشوں کو پکڑا گیا۔ ضبط کی گئی منشیات میں 54 کلو ہیروئن، 401 کلو حشیش، 64 کلو میتھ، 62 کلو افیون اور 24 کلو دیگر مواد شامل ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में फूड अथॉरिटी का एक्शन, होटल्स, स्वीट्स एंड बेकर्स, फूड पॉइंट्स पर छापों का सिलसिला जारी है। इनका मकसद अवाम को हिफ्ज़ान सेहत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। अटक के इलाकों हजरों और हसन अब्दाल में छापों के दौरान 720 किलो घी और लाखों रुपए मालियत की मुख्तलिफ अक़साम की गैर मेयारी मशरूबात तलब करके भारी जुर्माने आयद किए गए। मदनी चौक और सिविल बाजार में कायम 3 फूड पॉइंट्स पर सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने पर 2 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर छापों और जुर्मानों का सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। मुल्क की मजमूई पैदावार का 70% पंजाब में पैदा होता है। वज़ीर आला पंजाब के कपास उगाएं खुशहाली पाएं के स्लोगन के तहत पंजाब में अगीती कपास की काश्त का हदफ 10 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशरफ। जिला उकाड़ा में कपास की काश्त का हदफ 18,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जो पिछले साल की निस्बत 1,000 एकड़ ज़्यादा है, जैसे 40 मन फी एकड़ पैदावार मुतवक्को है। कपास की बुआई का हदफ हासिल करने और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए मियारी बीज, खाद और ज़रूरी दवाओं के इस्तेमाल के बारे में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़िला उकाड़ा में 8 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां काश्तकारों को तरबियत दी जा रही है। काश्तकार अपनी ज़मीनों में गहरा हल चलाएं और अच्छा दस्तयाब और तस्दीक शुदा बीज इस्तेमाल करें और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें और बीज को दवाई लगाएं। गवर्नमेंट है वो 5,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दे रही है, तो इसीलिए हम इस दफ़ा जो है वो 5 एकड़ कपास है जो वो इस रकबे पे काश्त कर रहे हैं। ज़मीन जो है वो अगेती कपास की काश्त के लिए तैयार कर रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर 5,000 की सब्सिडी दे रही है, तो जो कि एक ज़मींदार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से 31 मार्च तक 5 एकड़ रकबे पर कपास की अगेती काश्त मुकम्मल करने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड से 5,000 रुपये फी एकड़ माली इमदाद भी दी जा रही है। ज़रूरी माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करके पैदावारी लागत में आने वाली कमी से जहां काश्तकार ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, वहीं कपास की दूसरे मुल्कों को बरामद से ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत लोधरा में कायम होने वाला रेहड़ी बाजार खाने पीने की चीज़ों की DC रेट पर फराहमी की वजह से इन दिनों आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। पंजाब की हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बाजारों में लगने वाली रेहड़ियों के लिए अलग से एक बाजार कायम किया है, जहां आवाम को रोजमर्रा खाने पीने की चीजें DC रेट पर दस्तयाब है, जिससे लोधरा की आवाम को मसनूई महंगाई से निजात मिली है। लोधरा की तीनों तहसीलों में कायम सस्ते रेहड़ी बाजारों में रोजमर्रा खाने पीने की चीजें, सब्जियां और फल इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब का बड़ा ये ऐसा इक़दाम है कि एक खूबसूरती फल सब्जी की रेहड़ियों के हवाले से एक जो बिलतरतीब जो रेहड़ियों का सिलसिला जारी है, इससे कस्टमर्स को बड़ी आसानी है। अच्छा किया है मरियम नवाज ने, और ये पहले तो बहुत तंगी होती थी, अभी बहुत अच्छा बना दिया, रोड ये खुले बना दिए हैं और बाजार में भी अच्छा लग रहा है। पंजाब हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, और ये जो रेहड़ियाँ फ्रूट वाली हैं, सब्जी वाली हैं, वो हमें एक तरफ तो ट्रैफिक का जो रश होता था ना, उससे बचा लिया गया। पहले जो है ना बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी, पार्किंग का मसला था, अब इजी हो के हम चीज लेते हैं। सार्फिन को आम मार्केट से कम कीमत पर मियारी फल और सब्जियां फराहम करने के लिए लोधरा के गौसिया चौक में कायम सस्ते रेहड़ी बाजार में बेहतरीन मियार के फल और सब्जियां सार्फिन को बाजार से इंतहाई सस्ते दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इन रेहड़ी बाजारों से मेन रोड से तजावुज़ात का खात्मा हुआ है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी में आसानी आई है। अवामी खिदमत के लिए रेहड़ी बाजारों की तादाद मरलावार बढ़ाई जाएगी। सस्ते रेहड़ी बाजारों का मकसद शहरों से तजावुज़ात के खात्मे के साथ अवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ फराहम करना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मेलसी में भी वज़ीर आला पंजाब के विजन सुथरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। मेलसी शहर और इर्द गिर्द के देहातों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई जारी है। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी हसन महमूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब के तहत मेलसी में तारीख के सबसे बड़े सफाई के निज़ाम ने काम शुरू कर दिया है। अरसा दराज से मौजूद गंदगी के ढेर खत्म किए जा रहे हैं। तहसील भर में शहरों के साथ साथ तमाम 38 यूनियन कौंसलों और वार्ड्स की सतह पर रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा उठाया जा रहा है।
ہم نے اپنا تقریباً 74% کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم ون ٹائم کلیننگ اور ڈور ٹو ڈور کمپین دونوں ہی کو جاری رکھے ہیں. ستھرا پنجاب پروگرام کا مقصد تمام شہروں اور دیہاتوں کی مکمل صفائی کر کے عوام کو آلودگی سے پاک خوبصورت ماحول فراہم کرنا ہے. دیہات، شہر اور سارے صاف ستھرے گلی محلے ہیں اور یہ مریم نواز کا بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. 20 گھنٹے جو ہے نا وہ بلدیہ کے ملازم نظر آتے ہیں، روڈوں پہ بھی، گلے محلوں میں بھی، سب میں صفائی ہو رہی ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اس پروگرام سے بہت لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے. شہر میں شکایت کاؤنٹر رکھ دیے گئے ہیں جہاں عملہ صفائی مدد کے لیے موجود ہے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پر مبنی ستھرا پنجاب پروگرام سے شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کا یکساں نظام ترتیب دیا گیا ہے. اسے عوام میں بہت سراہا جا رہا ہے. چودھری اسرار محمود، PTV نیوز، میلسی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر مستحق خواتین کے لیے فلاحی منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے. منصوبے کے تحت جنوبی پنجاب کی 11,000 خواتین کو 2 ارب روپے مالیت کے جانور مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں ظفر اللہ خان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دیہی خواتین کو خود مختار بنانے اور انہیں باعزت روزگار کی فراہمی کے لیے ایک فلاحی منصوبے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت جنوبی پنجاب کی 11,000 خواتین کو 2 ارب روپے مالیت کے جانور تقسیم کیے جا رہے ہیں. نادار اور مستحق خواتین اس فلاحی منصوبے کے ذریعے اپنا باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گی. میں مبارکباد دوں گا میڈم مریم نواز صاحبہ کو، جنہوں نے 18 سال سے 55 سال کی بیوہ اور ڈائیورسڈ خواتین کے لیے خاص طور پر یہ ایسا انیشیٹو لیا ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اور جنوبی پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلا انیشیٹو ہے. ایک ایسی تقریب ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی، اور یہ کریڈٹ بھی ہماری پنجاب حکومت کو جاتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. جو جانور دینے جا رہے ہیں وہ 2 لاکھ روپے اس کی ایٹ لیسٹ ایک قیمت ہے اور فری آف کاسٹ دینے جا رہے ہیں. بیوہ عورت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلو تاری مہربانی تو صحیح اتنی ساری ہیلپ کی ہے. چلو یتیم بچے تک دعا کرے سن. بیوہ عورت ہوں اور میں سجاباد سے ہوں، اور مریم نواز کا بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہیں اس کے لیے اور بہت اس کی مہربانی، اور آگے ہم یہ پالیں گے اور مطلب ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا. متعلقہ اور بیوہ خواتین میں جانوروں کی تقسیم کرنے کے حوالہ سے ملتان میں منعقد ہونے والی تقریب میں پہلے مرحلے میں 400 سے زائد خواتین میں جانور تقسیم کیے گئے. تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی سلمان نعیم، نازک کریم اور سیاسی رہنماؤں جوید علی شاہ، شیخ طارق رشید نے مستحق اور نادار خواتین میں جانور تقسیم کیے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جانوروں کے ذریعے بے سہارا خواتین اپنے معیار زندگی بلند کر سکیں گی اور ان کی زندگی میں معاشی اور سماجی بہتری آئے گی. ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں کسان کارڈ منصوبے کے تحت کسانوں کو بلا سود قرض کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے. کسان کارڈز کے باعث ہدف سے زائد رقبے پر گندم کاشت کی گئی ہے. مزید تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائندے ملک AD خان. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تحریک ساز کسان کارڈ کے منصوبے سے تحصیل علی پور میں بھی کاشتکار کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. بر وقت بیج کھاد زرعی ادویات کے حصول سے تحصیل علی پور میں اب تک 3061 کسان کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں. کسان کارڈ کا اجرا گورنمنٹ آف پنجاب مریم نواز صاحبہ کا تحریک ساز منصوبہ ہے. پنجاب حکومت کے اس تاریخی زرعی پیکج سے علی پور میں گندم کی کاشت 1,05,000 ایکڑ کے ہدف سے بڑھ کر 1,13,000 ایکڑ کاشت کی گئی ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے کسان کارڈ فراہم کیے، جس کی بدولت ہمیں کھاد، بیج اور زرعی ادویات بلا سود ملی ہیں، جس سے ہماری گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہوگا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کسان کارڈ کے ذریعے بلا سود لون دیا. اس لون سے میں نے اپنی فصل کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات خریدی. کسان کارڈ کی سہولت کے لیے تحصیل بھر میں 18 پوائنٹس کام کر رہے ہیں، جہاں کسان کارڈ سے کاشتکار بیج، کھاد اور سپرے خرید سکتے ہیں. حکومت کا یہ اقدام زراعت کے شعبے میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. ملک AD خان، بوسن، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، علی پور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹریشن پروگرام کے تحت بہاول نگر میں مستحق افراد کی رجسٹریشن جاری ہے. پروگرام کا مقصد کمزور اور ضرورت مند خاندانوں کو فلاحی منصوبوں سے مستفید کرنا ہے. تفصیل بتائیں گے رانا فیصل رحمان.
पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर बहावल नगर में भी PSCR प्रोग्राम के तहत बहावल नगर में सैकड़ों अफराद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी जिना हाल में खसूसी सेंटर कायम किया गया है, जहां मर्द, खवातीन और माजूर अफराद के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उसके तहत पूरे पंजाब के ख़ानदान का जो है वो रिकॉर्ड जो है हम फीड कर रहे हैं। और स्कीम के तहत जो है हुकूमत की कोई भी फ्यूचर में कुछ स्कीम आती है, यानी राशन है या पैसे हैं या अदर कुछ सोलर पैनल्स हैं या किसी को घर देने हैं, जो भी लोगों को फैसिलिटेट करना है, इसी सर्वे से लोगों को पिक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन का कहना है कि ये हुकूमत पंजाब का एक बेहतरीन इकदाम है। हमें आसानी से रजिस्ट्रेशन की सहूलत मिली। रजिस्ट्रेशन सेंटर पर मौजूद अमला न सिर्फ रहनुमाई फराहम कर रहा है, बल्कि हर शख्स की मालूमात को मुकम्मल राज़दारी के साथ दर्ज कर रहा है। ये हुकूमत ने जो सर्वे कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। गरीब आवाम के लिए ये अच्छा फायदा है। PSCR प्रोग्राम एक रोशन और खुशहाल पंजाब की जमानत है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। मटियारी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फर्स्ट एग्रो लाइव स्टॉक एंड हैंडीक्राफ्ट मेले का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ जारी रहने वाले मेले में मवेशियों, फूलों की नुमाइश, सिंध के सकाफती हुनर, सिंधी टोपी, अजरक और दीगर स्टॉल्स लगाए गए। इफ्तिखार आदिल की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया मटियारी की जानिब से फर्स्ट एग्रो लाइव स्टॉक एंड हैंडीक्राफ्ट 2 रोज़ा एक्सपो मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़रई, फूलों और मवेशियों की नुमाइश के साथ साथ सिंध की सकाफत में अजरक, चंडी, काशी, दीगर हाथ से बनी हुई अशिया, नौजवानों की आर्ट, पेंटिंग और ऑर्गेनिक की अशिया और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। ये मेला जो है हमारे बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए, जिसमें हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और माइंड ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। यहाँ की जो औरतें हैं जिनको घर में मौका नहीं मिलता, उन लोगों मैंने उन औरतों का हुनर देखा है, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगी। मुख्तलिफ तरीके से टेबल्स भी हैं, तो बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। पावर्टी लाइन से रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो पावर्टी लाइन से नीचे रहती है, वो उसमें खुशहाली आएगी और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर होगा। ऐसे मेले लगने चाहिए जिससे देहात में छुपे हुए टैलेंट और सिंध के सकाफती हुनर को भी पजीराई मिलेगी। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मटियारी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत लह -7, स्कर्दू गोपिस -6, विगरोट, हुंजा, पाड़ा चिनार -3, काला -2, काकूल, रावलाकोट और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।